السلام علیکم پیارے بچوں، سلامت رہو۔ امید ہے کہ اچھے ہوں گے، اور سردیوں کی چھٹیاں بھی اب شروع ہو چکی ہے لیکن ویسے بھی چھٹیاں 6-7 مہینوں سے جاری ہے آپ کی، اور امید ہے کہ کچھ پڑھ رہے بھی ہوں گے، کچھ کھیل رہے بھی ہوں گے۔ آج ہم جماعت ہفتم کا سائنس کا چوتھا سبق جانداروں میں تغذیہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جانداروں میں تغذیہ ہم سیکھیں گے کیسا ہوتا ہے۔ گھبرائیے مت، تغذیہ یعنی کوئی جادوئی لفظ نہیں ہے۔ تغذیہ یعنی جو غذا ہم کھاتے ہیں، غذا کھا کے اس کا استعمال جو کرتے ہیں، اس کو تغذیہ کہتے ہیں، اس پورے عمل کو۔ تو جانداروں میں کیسے یہ عمل ہوتا ہے، اس کو آج ہم سیکھیں گے۔ ہمارے اطراف ہم بہت سے جاندار دیکھتے ہیں۔ میں نے پہلے دن آپ کو یہ بتایا تھا کہ جاندار کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف آپ کو لکھائی تھی، یعنی جس میں جان ہوتی ہے اس کو جاندار کہتے ہیں۔ ایسے ہمارے طرف بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے جاندار پائے جاتے ہیں۔ میں نے یہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حیوانات اور نباتات، یہ جانداروں کی دو قسمیں ہیں۔ نباتات یعنی یہ گھاس پھوس پیڑ پودے یہ اطراف میں ہم دیکھتے ہیں، اور حیوانات یہ انسان ہے، گھوڑے ہیں، گائے ہیں، بکریاں، پرندے، مچھلیاں، یہ سب حیوانات ہیں۔ لیکن یہ سب جاندار ہیں، نباتات ہوں یا حیوانات ہوں۔ تو جاندار کو تو غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ غذا کی ضرورت جاندار کو کیوں پڑتی ہے؟ سوچیے آپ، ہاں، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے، جسم کو نشو و نما دینے کے لیے، ہے نا۔ چھوٹے سے بڑے ایسے ہی تو نہیں ہو گئے نا، یہ تو ہوا کھا کے، یعنی کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی پڑتا ہے نا۔ تو غذا کھانے اور پچانے، یعنی جانداروں کا تغذیاتی مادے جسم میں داخل کر کے ان کا استعمال کرنا تغذیہ کہلاتا ہے۔ تو تغذیہ کسے کہتے ہیں، یہ اوپر یہاں پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو آپ یاد کیجئے، اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے آپ۔ جانداروں کا تغذیاتی مادے جسم میں داخل کر کے ان کا استعمال کرنا۔ اب تغذیاتی مادے کیا ہے، اس سے بھی مت گھبراؤ آپ۔ تغذیاتی مادے یعنی دنیا ساری مادے سے بنی ہوئی ہے، ہر چیز، یعنی پتھر ہے یہ مادہ ہے، ٹھوس ہے، پانی ہے یہ بھی مادہ ہے، مائع ہے، ہوا ہے جو گیسوں کا مجموعہ ہے، یہ بھی مادہ ہے۔ تو یہ ہر چیز جو ہے یہ مادہ ہے، اس کو مادہ بولتے ہیں، میٹر۔ تو جانداروں کا تو جو مادے غذائی ہے، یعنی جو کھانے ہم کھاتے ہیں، تو یہ کھانے جو جاندار، پورے جاندار، آپ، ہم اور جانور، حیوانات، نباتات، یہ سب جو بھی تغذیاتی مادے اپنے جسم میں داخل کر کے ان کا استعمال کرتے ہیں، اس کو تغذیہ کہتے ہیں۔ یہ جملے آپ اپنی کاپی میں لکھ کے اس کو یاد کر لیجئے، اس کی تعریف۔ تو تغذیہ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا، کام کرنے کے لیے۔ طاقت آپ کو کہاں سے آتی ہے؟ اگر آپ بہت دیر تک کھانا نہیں کھائے تو چکر رہیں گے، گر جائیں گے آپ، سر درد کرنے لگے گا، توانائی نہیں رہے گی بالکل۔ روزہ رکھا ہے آپ نے دیکھا، اس میں بھی آخری میں آپ کو کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح طاقت اور توانائی کے لیے، اپنے آپ کی نشو و نما اور بڑھوتری کے لیے، خلیات کی جھیج ختم کر کے ان کے ٹوٹ پھوٹ کو درست کرنے کے لیے، ہمارے جسم میں اربوں خربوں خلیات ہے، یعنی خلیات سے ہمارا جسم بنا ہوا ہے، باریک باریک، جس طرح اینٹوں سے ایک بڑی عمارت بنتی ہے، اسی طرح ہمارا جسم باریک باریک چھوٹے چھوٹے خلیات سے مل کر بنا ہے۔ انگلی کی ایک پور پر کروڑوں خلیات ہوتے ہیں ہمارے۔ تو یہ خلیات روزانہ جھڑتے رہتے، جھیج ہوتی رہتی ہے اس کی، اور اس کی جگہ نئے خلیات بنتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی تغذیے کی ضرورت ہے، یعنی کھانے پینے کی ضرورت ہے، جسم کو امراض سے بچانے، سب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس میں دو طرح کے تغذیے ہوتے ہیں، یعنی کھانا کھا کے اس کا استعمال کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے آٹوٹرافک نیوٹریشن، یعنی خود کفیل تغذیہ۔ کچھ جاندار اپنی غذا خود تیار کر کے خود کی نشو و نما کرتے ہیں، تغذیے کی اس قسم کو خود کفیل تغذیہ کہتے ہیں۔ اب خود تیار کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی کون تیار کرتا خود اپنی غذا، اپنا کھانا کون پکاتا؟ تو آپ سمجھیں گے پکانا ہے اس کا مطلب کہ کچن میں جا رہے ہیں اور ہم کھانا پکا رہے ہیں کوکر میں، اور اس کو کہتے ہیں خود کفیل۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود تیار کرنے کا مطلب ہے اپنی غذا خود اس طرح تیار کرنا ہے کہ اس میں کسی اور جاندار کا استعمال نہیں کرنا، یعنی اپنی غذا میں کسی جاندار کا استعمال نہیں کرتے ہوئے، کسی کی جان نہ لیتے ہوئے، کسی جاندار کو نہ کھاتے ہوئے، ایسے ہی غذا تیار کر کے اپنی نشو و نما کرنے کو خود کفیل تغذیہ کہتے ہیں۔ تو بتائیے یہ کون کرتا ہے؟ سب تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں۔ ہم اگر بھاجی ترکاری بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی تو جاندار ہی ہے نا، یا دوسرے گوشت وغیرہ کھا رہے ہیں وہ بھی تو جاندار ہیں۔ تو سب ایک دوسرے جاندار ایک دوسرے کو کھاتے ہی رہتے ہیں، لیکن کچھ جاندار ہیں
جو کسی جاندار کو نہیں کھاتے پھر کیا کھاتے ہیں وہ؟ بہت دلچسپ بات ہے، بہت بڑی چیز ہے، آپ اس پہ غور کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غیر کفیل تغذیہ یعنی کچھ جاندار غذا کے لیے دوسرے جانداروں یعنی نباتات اور حیوانات پر منحصر رہ کر خود کے نشو و نما کرتے ہیں۔ اس طریقے کے تغذیے کو غیر کفیل تغذیہ کہتے ہیں۔ ایک تو خود کفیل ہے جس میں کسی کی جان نہ لیتے ہوئے غذا تیار کرنا، یہ خود کفیل ہے، تغذیہ ہے۔ اور غیر کفیل تغذیہ جس میں دوسرے نباتات یا حیوانات پر منحصر رہتے ہوئے ان پہ رہتے ہوئے ڈیپینڈ کرتے ہوئے ان کو کھانا پینا اور اپنی غذا تیار کرنا، اس کو غیر کفیل تغذیہ کہتے ہیں۔ تو اب غذا سے ہم کو بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہم تو غذا اپنے جسم کے اندر داخل کرتے ہیں، وہ ہضم ہوتی ہے، پھر وہ پچتا ہے نا، ایزیمیلیشن ہوتا ہے، نیز ان سے توانائی حاصل ہوتی ہے، غذائی مادے ان کو کہتے ہیں۔ غذا سے ہمیں مختلف غذائی اجزاء حاصل ہوتے ہیں، یعنی کیا حاصل ہوتا ہے ہم کو؟ ہمیں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چربی، معدنیات، نمکیات، وٹامن، یہ سب چیزیں، نشاستہ، یہ سب ہم کو اس سے غذا سے حاصل ہوتا ہے۔ غذا میں الگ الگ مادے، نشاستہ ہے، پروٹین ہے، جو جسم کے مختلف الگ الگ حصوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ غذا سے ہمیں مختلف غذائی اجزاء حاصل ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کے بھی دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا ہے کلا تغذیاتی مادے، مائکرو نیوٹرینٹس، اور خرد تغذیاتی مادے، مائکرو نیوٹرینٹس۔ ٹھیک ہے، اب خود کفیل، اور پہلے دیکھتے ہیں نباتات میں غذا کیسے تیار ہو کے کیسے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب خود کفیل پودے، اب دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں خود کفیل کیا ہے۔ خود کی غذا کیسے تیار کی جاتی ہے؟ بنا کسی جاندار اور حیوان پر منحصر ہوئے۔ نباتات اپنی غذا کس طرح تیار کرتی ہیں؟ اب یہ جو پودے آپ نے دیکھے نباتات، کیا کسی کی جان لیتے ہیں کیا وہ؟ کسی کو کھاتے کیا وہ؟ کسی اپنے جیسے نباتات کو یا حیوانات کو؟ نہیں، لیکن پھر بھی جی رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ تو آخر کیا طریقہ ہے ان کا تغذیے کا؟ کیسے وہ غذا استعمال کرتے ہیں، بناتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں نباتات کو بھی نشو و نما کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ بھی جاندار ہے، پیڑ پودے وغیرہ، تو اپنے لیے وہ جو غذا درکار ہے وہ خود کھاتے ہیں، اس کو خود تیار کرتے ہیں۔ زمین سے پانی، غذائی مادے اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کر کے خضرے، کلوروفل اور سورج کی روشنی کی مدد سے نباتات پتوں میں غذا تیار کرتے ہیں۔ یہ جو پتے آپ کو ہرے نظر آتے ہیں، اس میں خضرے کا مطلب بھی ہرے ہے، تو اس میں باریک باریک جو ہے سبزہ ہوتا ہے پتوں میں، تو ان سبزہ ضروری ہے سورج کی روشنی کو جذب کرنے کے لیے، اس لیے ان پتوں میں غذا تیار ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال ہوتا ہے، جو گیس ہم سانس کے ذریعے خارج کرتے ہیں، اس کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے۔ جو ہم گیس استعمال کرتے ہیں وہ آکسیجن ہے، اور اسی کو جب استعمال کر کے جب ہم خارج کر دیتے ہیں تو وہ گیس تبدیل ہو جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ میں۔ تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ پودے اس کو جذب کرتے ہیں روشنی کی مدد سے، سورج کی۔ اس عمل کو شعاعی ترکیب کہتے ہیں، فوٹو سنتھیسس کہتے ہیں اس پورے عمل کو۔ یہ دیکھیے آپ یہاں اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سورج کی روشنی پتوں پر پڑ رہی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے اندر یہاں سے اس طرح یہاں جذب ہو رہی ہے۔ پتوں میں خضرہ ہے، یہ سارا سبزہ ہرا ہرا، اور یہ سورج کی روشنی اس کی مدد سے غذا تیار ہوتی ہے، اور ایک گیس اندر تیار ہوتی ہے جو پودے خارج کرتے ہیں۔ وہ کون سی گیس ہے؟ وہ ہے آکسیجن۔ پودے آکسیجن خارج کرتے ہیں، اور وہ آکسیجن پھر ہم اپنے اندر لیتے ہیں۔ تو گویا یہ پودے، یہ مشینیں ہیں آکسیجن تیار کرنے کی جگہ جگہ۔ کیا آپ کے گھر میں پودے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے گھروں میں پودے لگائے ہوئے آکسیجن تیار کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو تازی ہوا ملتی رہے؟ اگر پودے نباتات نہیں ہوں گے تو آکسیجن کہاں سے ملیں گے ہم کو، ہے نا؟ اور ہماری جو کاربن ڈائی آکسائڈ، جو زہریلی گیس ہم جو چھوڑ رہے ہیں، اس کو کون جذب کرے گا؟ تو غور کیجیے اس پر۔ تو اس طرح جو ہے یہ تیار ہوتا ہے غذا پتوں میں۔ یہ کیسے تیار ہوتی ہے؟ دیکھیے یہاں پر ایک مساوات دی ہوئی ہے، یہ مساوات یہاں آپ دیکھیے، اس پہ غور کیجیے۔ یہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی، یہ پودے کے اندر ہے، پودا اس کو جذب کرتا ہے۔ پانی کہاں سے لیتا ہے پودا؟ جڑوں کے ذریعے سے جذب کرتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ اس کی علامت ہے 6CO2۔ اب یہ سی جو ہے یہ کاربن کی علامت ہے۔ اب مساوات میں لکھنے کو پورا کاربن ڈائی آکسائڈ، پورا پانی اس طرح بار بار نہیں لکھا جاتا، علامتوں کے شکل میں لکھا جاتا ہے۔ تو کاربن کو سی سے لکھتے ہیں، اور ہائیڈروجن کو کی علامت کیا ہے؟ ایچ ہے، آکسیجن کی علامت کیا ہے؟ او ہے۔ تو یہ آپ علامتیں ضرور یاد رکھنا۔ تو یہاں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے 6CO
2, यानी यहाँ 6 साले में है CO2 के, और ये जमा पानी 6H2O। पानी की ये अलामत आप जानते हैं कि पानी की अलामत क्या है, H2O, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन के 2 साले में और ऑक्सीजन का 1 साले में होता है। इस तरह ये होता है H2O, ठीक है। H2O ये पानी का ज़ाब्ता है, ये हमेशा याद रखना, H2O। तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलके हैं तो रोशनी की तवानाई यानी सूरज की रोशनी में जो ताकत और तवानाई है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये जो पत्ते के अंदर खिजरा है, हरा हरा सब्ज़ा, वो उसको जज्ब करता है। और इसकी मौजूदगी में, जैसे कि आप खाना पका रहे तो आग पे तपा के पकाते ना, आग पे खाना पकता आपका, तो ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रोशनी की तवानाई और खिजरा, इसकी मौजूदगी में रोशनी की तवानाई की मदद लेते हुए अपनी ग़िज़ा तैयार करता है पौधा। तो क्या तैयार होता है, देखिए ये ग़िज़ा तैयार होती है, इसको कहते हैं ग्लूकोज, आम ज़बान में शक्कर कहते हैं। शक्कर का क्या ज़ाब्ता है, इस ज़ाब्ते को आप याद कीजिए, C6H12O6, ठीक है। और इसके बाद और क्या तैयार होता है, 6O2, यानी ऑक्सीजन के 6 साले में तैयार हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन तो वो पर पौधा क्या करता है, खारिज कर देता है आपके हमारे वास्ते, और ग़िज़ा वो संभाल के रखता है, वो बचा के रखता है, वो उसका इस्तेमाल करता है। इस तरह पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी शुआई तरकीब का अमल होता है। इस पूरे अमल को क्या कहते हैं, शुआई तरकीब, फोटोसिंथेसिस। आप यूट्यूब पे जाके फोटोसिंथेसिस डालिए तो कार्टून वगैरह काफ़ी बने हुए हैं, और आप उसकी मदद से इस पूरे अमल को अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। तो इस तरह आप भी देखिए, ये खूबसूरत पौधा जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसके हरे पत्तों में सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हुए पौधा अपनी ग़िज़ा तैयार करता है, ऑक्सीजन को खारिज कर देता है, और ग्लूकोज वो उसकी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये है उसका ज़ाब्ता, इस ज़ाब्ते को कॉपी में नोट कर दीजिए। तो नबातात क्या करते हैं, ये सूरज की रोशनी की तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करते हैं। सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो उसको तब्दील कर देते हैं दूसरी तवानाई में। ये तवानाई वो ग़िज़ा के तौर पर ज़ख़ीरा करती है। जड़ क्या करती है, पानी, नमकियात और मादनियात ज़मीन से जज़्ब करने का काम करती हैं जड़ें। तना पानी और नमकियात को पत्तों तक पहुंचाता है। हवा की CO2 पत्तों पर मौजूद मसामात के ज़रिए उनमें दाखिल होती है। हवा की जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस के ज़रिए छोड़ रहे हैं, वो पत्तों में बारीक मसामात है, यानी बारीक बारीक सुराख है, उनके ज़रिए पत्तों में अंदर चले जाती है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तों के इन मसामात को दहन खलिया कहते हैं, स्टोमेटा। पत्तों में पाए जाने वाले सब्ज़ माइने, वो जो कहा ना मैंने, सब्ज़ खिजरा ना, क्लोरोप्लास्ट में खिजरा होता है जो सूरज की रोशनी जज्ब करने में मदद देता है। तो हरा पत्ता है तो सूरज की रोशनी जज्ब करने के लिए वो हरा होता है, समझे अब आप उसका फ़ायदा। और जाहिर है अब सूरज, ये पौधों में जो दूसरे जो तना है या फूल है जिसमें हरा सब्ज़ा नहीं होता, जिसमें खजरा नहीं होता, वहाँ शुआई तरकीब नहीं होती। शुआई तरकीब कहाँ होती है, जहाँ सब्ज़ा होता है, जिन पत्तों में हरा रंग ज़्यादा होता है, हरा रंग होता है जिन हिस्सों में पौधे के, वहीं पर शुआई तरकीब अमल अंजाम पाती है। पत्तों के अलावा शुआई तरकीब का अमल नबातात के दीगर हिस्से जैसे हरे तने में भी अंजाम देते हैं, क्योंकि उसमें खजरा होता है। अगर तना हरा है तो उसमें भी शुआई तरकीब होगी, वरना नहीं होगी। जर्द, जामनी और दूसरे जो रंगों के पत्ते वगैरह तो उसमें कम ये अमल होता है। नबातात में हमलो नखल, अब नबातात में ये चीज़ें ऊपर से नीचे जाती कैसे है, तो आप देखिए, कद्दू की बेल का 2-3 पत्तों के साथ एक टुकड़ा लेकर तने का निचला हिस्सा पानी में रखकर काटिए। एक बीकर में थोड़ा सा पानी, एक बीकर यानी एक छोटा सा गिलास है, इसमें थोड़ा सा पानी लेकर उसमें स्याही के 7-8 खतरे डाल दीजिए। उसमें बेल खड़ी रखिए कद्दू की, उसमें होने वाली तब्दीली का मुशाहिदा कीजिए और गुफ्तगू कीजिए। यानी उसमें क्या तब्दीली देखेंगे आपकी, कोई 1-2 दिन के बाद वो बेल का जो तना पानी में डूबा हुआ है, जिसमें आपने स्याही डाले, वो जज्ब करके वो ऊपर पत्तों तक पहुंचाएगी और पत्तों में आपको स्याही का रंग नज़र आएगा। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि पौधों में भी आपके जिस्म की नसों की, जैसा खून ले जाती है ना आपकी नसें, तो पौधों में भी ऐसा कोई नसें होती हैं, या इस तरह का कोई रगों का एक जाल होता है जो नीचे से ऊपर तक
پانی اور نمکیات پہنچاتی ہیں اور اوپر سے نیچے تک غذا فراہم کرتی ہے. دیکھیے اس کے لیے دو قسم کی نالیاں ہوتی ہیں، ایک ہے خشبہ اور ایک ہے لحا. خشبے کے ذریعے جڑ سے پانی اور نمکیات نباتات کے اوپر کے تمام حصوں تک پہنچائے جاتے ہیں. یعنی جڑ سے جو چیز اوپر کی جانب جا رہی ہے جن نالیوں سے، ان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خشبہ. ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں خشبہ. جو نیچے سے جڑ کیا کرتی ہے، پانی نمکیات جذب کرتی ہے اور اوپر تک پہنچاتی ہے جن نالیوں کے ذریعے سے، ان نالیوں کو خشبہ کہتے ہیں. جبکہ شعاعی ترکیب کے ذریعے پتوں میں جو غذا تیار ہوئی نا، شکر اور دوسرے غذائی اجزاء، تو لحا کے ذریعے نباتات کے استعمال اور ذخیرے کے لیے ان کے مختلف حصوں تک لے جائی جاتی ہے. اب پتوں میں جو غذا تیار ہوتی ہے، تو پتوں میں غذا تیار ہو گئی تو وہ اب دوسرے حصوں تک کیسے جائے گی؟ یہاں یہاں یہاں. تو وہ کن نالیوں سے پہنچے گی؟ ان نالیوں کو کہتے ہیں لحا. ٹھیک ہے، تو یہ نالیوں کا نام لحا ہے. اگرچہ نباتات میں نقل و حمل کا انتظام ہے، لیکن ان میں علیحدہ ہضمی نظام اور اخراجی نظام موجود نہیں ہے. اب یہ نالیاں تو ہیں غذا لے جانے والی، لیکن جس طرح جانوروں میں ہاضمے کا نظام ہوتا ہے، پورا ہضم ہو رہا، آنتیں ہیں، جگر ہے، چھوٹی آنت بڑی آنت ہے، اور پھر فضلہ بھی ہو رہا، گوبر بھی ہو جا رہا، لیکن نباتات میں یہ سب نہیں ہوتا. تو شعاعی ترکیب کے عمل کے ذریعے نباتات کاربوہائیڈریٹ تیار کرتی ہیں. کاربوہائیڈریٹ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنتے ہیں. پروٹین کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن سے بنتے ہیں. پروٹین تیار کرنے کے لیے نباتات نائٹروجن کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ نائٹروجن ایک گیس ہے جو ہوا میں موجود ہے. اب وہ تو کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے، آکسیجن خارج کرتے، تو نائٹروجن اس کو کہاں ملتی؟ کیونکہ پروٹین بنانے کے لیے پودوں کو نائٹروجن گیس ضروری ہے. تو اب یہ گیس کی حالت میں ہوتی ہے، لیکن گیس کی حالت کو اب پتے جذب تو کر نہیں سکتے، تو اس کے لیے اس کو نائٹروجنی مرکب میں تبدیل ہونا ضروری ہوتا ہے. یعنی کوئی مرکب اس کو کسی چیز بنانا پڑتا، تو تب جا کے وہ پودے اس کو جذب کریں گے. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ خوردبینی جاندار نائٹروجن کا تعین کرتے ہیں. خوردبینی جاندار کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا پچھلی جماعت میں، خوردبینی یعنی وہ جاندار جو آنکھ سے نظر نہیں آتے، بہت باریک جراثیم ہوتے ہیں. سوئی کی نوک پر ایک ایک کروڑ بیٹھ جائیں گے، یا چھوٹے بڑے الگ الگ قسموں کے الگ الگ جسامت کے ہوتے ہیں. یہ خوردبین سے نظر آتے ہیں، سادی آنکھ سے نظر نہیں آتے. یہ جاندار جو ہوتے ہیں یہ نائٹروجنی مرکبات بناتے ہیں. یہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، حیاتی اور فضائی. اب حیاتی تعین کیسے ہوتا ہے نائٹروجن کا؟ اس طریقے میں دو قسم کے خوردبینی جاندار نائٹروجن کا تعین کرتے ہیں. رائزوبیم نامی خوردبینی جاندار یہ دو دالہ نباتات کی جڑوں پر موجود گاٹھوں میں پایا جاتا ہے. یہ جاندار کا نام ہے رائزوبیم. دو دالہ نباتات جیسے آم ہے، چنے کی دال، تو اس طرح یہ ان کی جڑوں میں یہ اس طرح گاٹھ ہوتی ہے، جیسے گیٹ، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، خوردبینی جاندار ہوتا ہے، اور وہ نائٹروجنی مرکب بناتا ہے. نائٹروجن کو جذب کرتا ہے ہوا کی، اس کو نائٹروجنی مرکب میں تبدیل کرتا ہے. اور مٹی میں ایزیٹوبیکٹر نامی خوردبینی جاندار بھی ہوا کے نائٹروجن کو نائٹروجن مرکب میں تبدیل کرتا ہے، اور پھر جڑیں اس کو جذب کرتی ہے، اور اس طرح وہ جھاڑ کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اب یہ فضائی تعین کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو حیاتی تعاون تھا. بارش کے موسم میں جب بجلی چمکتی ہے تو ہوا کی نائٹروجن اور آکسیجن کے درمیان تعامل ہو کر نائٹرک آکسائڈ تیار ہوتا ہے. اس کی دوبارہ تکثیر ہو کر نائٹروجن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے. یہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ بارش کے پانی میں حل ہو کر نائٹرک ایسڈ میں تبدیل ہوتا ہے، جو بارش کے پانی کے ساتھ زمین پر آتا ہے. یہ ایسڈ زمین میں موجود مختلف معدنیات کے ساتھ تعامل کر کے نمکیات میں تبدیل ہو جاتا ہے. نباتات اپنے نشو و نما کے لیے اس نائٹروجن کے نمکیات کا استعمال کرتی ہے. آپ غور کریں، آپ دیکھیے ایک پودا زمین میں لگا ہوا ہے، وہ بارش ہو رہی ہے، بارش کے لیے بادل ہزاروں کلومیٹر دور سے آئے ہوئے ہیں، بجلیاں کڑک رہی ہیں، نائٹروجن اور آکسیجن کے درمیان تعامل ہو رہا ہے، یعنی ان کے دونوں مل کے ایک عمل ہو رہا ہے دونوں میں، اس سے نائٹرک آکسائڈ بن رہا ہے. پھر وہ اس کا استعمال جو ہوتا ہے نائٹرک ایسڈ میں، وہ بدل جاتا ہے اور بارش کے پانی کے ساتھ زمین میں آتا ہے، اور پھر زمین میں جو معدنیات ان کے ساتھ مل جاتا ہے، نمکیات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جڑیں نمک کو جذب کرتی ہے. تو اس طرح یہ ہوا کی نائٹروجن اتنے مرحلوں سے گزر کر یہ جڑوں کے ذریعے جذب ہوتی ہے اور نباتات اس کا استعمال کرتے ہیں. آپ بتائیے، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب خود بخود ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ الگ الگ قوتیں، الگ الگ طاقتیں اس کائنات میں کام کر رہی ہیں،
تو یہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا، بلکہ پوری کائنات کا ایک مالک اور ایک ہی خدا اور ایک ہی قوت ہے جو ان ساری چیزوں کو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں ہزاروں کلومیٹر دور سے ہوائیں بادلوں کو لے کر آتی ہیں، وہ سمندر کا پانی کس طرح بھاپ بن کر اڑتا ہے، وہ یہاں آ رہے ہیں، برس رہے ہیں، پھر وہ سارا عمل ہو رہا ہے، اور نائٹروجن کس طرح جڑوں میں جا کر ایک چھوٹے چھوٹے پودے تک پہنچ رہی ہے اور پودے کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ایک یونٹی کے طور پر، ایک یونٹ کے طور پر وہ کام کرتی ہیں، کیونکہ ساری کائنات کے پیچھے ایک ارادہ، ایک قوت اور ایک مالک کا ارادہ شامل ہے۔ ہمباش تغذیہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمباش تغذیہ کسے کہتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ جانداروں کے قریبی تعلق سے نشو و نما، تحفظ اور سہارے میں مدد ملتی ہے تو اس قسم کی تغذیے کو ہمباش تغذیہ کہتے ہیں۔ دو جاندار یا دو سے زیادہ جاندار جب مل کر آپس میں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو اس کو ہمباش کہتے ہیں۔ درختوں کے جڑوں کے قریب پھپھوند نشو و نما پاتی ہے۔ پھپھوند یعنی وہ پھپھوند کی قسم دیکھیں نا آپ نے، وہ پرانی روٹی ہو جاتی ہے، اس میں جالی پیدا ہو جاتی ہے، بریڈ وغیرہ میں جو برسی بولتے ہیں آپ اس کو، تو ایسے درختوں کی جڑوں کے قریب بھی آتی ہے۔ درخت پھپھوند کو تغذیاتی مادے فراہم کرتے ہیں، اس کے بدلے میں پھپھوند درخت کی جڑوں کو نمک اور پانی فراہم کرتی ہے۔ دیکھو کیسے ایک دوسرے کو لے دے رہے ہو، جیسا پڑوسی کو کبھی کوئی آٹا کم پڑ گا، آٹا لے کے آ جاتے، پتی لے کے آ جاتے، پانی لے کے آتے ضرورت پڑتی ہے، تو اس طرح یہ پھپھوند درخت کی جڑوں کو نمک اور پانی دیتی ہے، بدلے میں درخت کیا دیتا ہے، اس کو تغذیاتی مادے دیتا ہے، یعنی غذا تیار کر کے دیتا ہے۔ اسی طرح جب کائی اور پھپھوند ایک ساتھ رہتے ہیں، اب کائی دیکھا نا آپ نے رنجن کے اوپر جو ہری ہری کائی رہتی ہے، جب وہ ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس وقت پھپھوند کائی کو آسرا، پانی اور نمکیات فراہم کرتی ہے، اس کے بدلے میں کائی کیا کرتی ہے، پھپھوند کو غذا پہنچاتی ہے۔ اس طریقے سے تیار ہونے والی ہمباش نباتات پتھر پھول ہے۔ پتھر پھول مشہور ہے، یہ اس کی مثال ہے، یہاں پر دگڑ پھول اس کو بولتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس تصویر میں پتھر پھول، یہ تصویر میں آپ غور کیجیے، یہاں اچھا نظر آئے گا آپ کو۔ غیر کفیل نباتات۔ غیر کفیل یعنی ہم نے دیکھا تھا خود کفیل، یعنی یہ نباتات نے جس طرح غذا تیار کرے، یاد کیجیے ابھی جو میں نے آپ کو بتایا، سورج کی روشنی میں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے، اور کس طرح پانی وغیرہ معدنیات، نمکیات زمین سے جذب کر کے یہ نباتات اپنی غذا خود تیار کر لے۔ کیا انہوں نے کسی جاندار کو کھائے؟ کیا انہوں نے کسی نباتات، بھاجی پتا، پالک کی بھاجی، میتھی کی بھاجی، گوشت وغیرہ کھائے؟ نہیں، یہ سب دوسرے جاندار کے بغیر ہی انہوں نے غذا تیار کر دی ہے، تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ خود کفیل نباتات۔ اب ہم دیکھیں گے غیر کفیل نباتات۔ اب غیر کفیل نباتات بھی رہتے ہیں، آپ غور کیجئے، ٹھیک ہے، کتنی دلچسپ بات ہے، مزے کی بات ہے نا، کہ ایسے نباتات جو دوسروں پہ رہتے ہیں، دوسروں کی جان لے لیتے، تو دیکھیے آپ کیسے، یہ کس طرح زندہ رہتے ہیں۔ آپ نے کسی بڑے درخت پر نشو و نما پانے والی ڈوری، پیلی ڈوری کی جیسی بیل دیکھے گا آپ نے، امر بیل بولتے ہیں اس کو، امر بیل، ایک بڑا درخت ہے، اس کے اوپر پیلے 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 ایسا لگتا ہے، اس کے لمبے لمبے زلفے، لمبے لمبے بال ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، غور کرو آپ، اس کو امر بیل بولتے ہیں۔ یہ طفیلی ہے، یعنی وہ بڑے درخت کے طفیل میں پل رہی ہو، مثلا لورنتھیس وغیرہ، امر بیل۔ تو خضرے، اب ان کا پیلا ہے، وہ ان کے اندر خضرہ ہی نہیں ہے، یعنی ہرا رنگ تو ہے ہی نہیں، تو سورج کی روشنی سے کہاں سے جذب کریں گے وہ؟ تو اب کیا کرتے ہو، دوسرے جھاڑ پہ جس پہ وہ رہتے، جو میزبان ہے وہ جھاڑ اس کا، اور یہ مہمان ہے ان کے اوپر، تو یہ کیا کرتے ہیں، انہی کے اوپر منحصر رہتے ہیں، اور ان کے غذا جو اس میں تیار ہوتی ہے بڑے درخت پر، اس کی غذا کو یہ چوس لیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ درخت بھی کمزور ہو جاتا، اور پھر وہ مر جاتا، اس کے بعد یہ بھی مر جاتے۔ آپ دیکھیں حشرات خور نباتات، ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا پہلے سبق میں شاید، کہ کیڑے کھانے والے نباتات، کتنی دلچسپ بات ہے وہ، کہ کچھ نباتات جو ہے ان کے اندر پتے وغیرہ زیادہ ہوتے نہیں، وہ خود کی غذا بنا نہیں پاتے، تو وہ کیڑے کھانے لگتے ہیں۔ اب کیڑے کیسے کھاتے ہیں، جیسا مینڈک وغیرہ کیسے کیڑے کھاتی، تو یہ اس طریقے سے تو نہیں، لیکن کیڑے ضرور کھاتے ہیں۔ تو نمو پانے کے لیے نائٹروجنی مرکبات کی ضرورت ہوتی ہے ان کو، یہ جاندار، یہ نباتات کو۔ تو ڈروسیرا برمانی ایک حشرات خور پودا ہے، حشرات یعنی کیڑوں کو بولتے ہیں، حشرات خور یعنی کیڑے کھانے والا پودا ہے۔ اس پودے کی ساخت کسی پھول کی مانند ہوتی ہے، جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ زمین سے قریب اس کے متوازی بڑھتا ہے، بالکل زمین کے اطراف میں پھیل جاتا ہے۔ اس کے پتے پرکشش گلابی سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، سرخ یعنی لال رنگ کے ہوتے ہیں، پرکشش یعنی اس کو دیکھتے بڑے خوبصورت نظر آتا ہے، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، ہم کو بھی اچھا لگتا ہے اور کیڑوں کو بھی بہت خوبصورت لگتا ہے۔ پتوں کے حاشیے پر باریک بال جیسے ریشے پائے جاتے ہیں، ان پر کیڑوں کو راغب کرنے والے چپچپے مادے کے خطرے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کیڑے راغب ہو جاتے ہیں اس کی طرف۔ سری لنکا میں سائنسدان جوہانس برمن نے 1737 میں اسے دریافت کیا، اس لیے اس پودے کا نام اس کے نام پر برمانی
रखा गया। और फिर जब कीड़ा नज़दीक आता है तो ये पौधा बंद होकर उसका खून चूस लेता है, पूरा उसकी पूरी जान ले लेता है। अब सुराहिया पौधा है, सुराहिया पौधा भी ऐसे होता है, सुराही नुमा होता है, उसके अंदर कीड़े गिर जाते हैं और वो कीड़े के पूरे मादे को जज्ब कर लेता है। कीड़ा जब सूख के मर जाता है तो उसको छोड़ देता है। अब देखिए गंदखोर पौधे, गंदखोर यानी गंदगी खाने वाले, सड़े गले मुर्दा बाक़ियात पर इन्हिसार रखने वाले नबातात को गंदखोर नबातात कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ककरमता, फफूंद और ईस्ट मुर्दा बाक़ियात पर ज़िंदा रहने वाले नबातात हैं। जो मुर्दा बाक़ियात यानी मुर्दा दरख्त है, कुछ झाड़ मुर्दा हो गया या कोई जानवर मर गया या इस तरह की कोई रोटी है सड़ी हुई वगैरह, तो उस पर जो फफूंद वगैरह आती है उसमें ककरमता है, फफूंद है और ईस्ट है। मुर्दा अजसाम पर फफूंद हज़मी रस खारिज करती है और उससे कार्बनी मादों की तहलील होती है, जिसके नतीजे में तैयार होने वाले माए जज्ब करके वो उनसे तग़ज़ियाती मादे हासिल करते हैं। इस तरह वो अपनी ग़िज़ा बनाते रहते हैं। चंद फफूंद की वजह से ग़िज़ा आलूदा हो जाती है। जैसे कि आपने रोटी भी देखे कि बुरसी आ गई, जाली आ गई, तो अब क्या होगा, रोटी ख़राब हो गई ना, आलूदा हो गई, फेंक देते उसको। और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं ऐसी रोटी वगैरह ब्रेड खाने से। कुछ फफूंद में अद्वियाती खुसूसियत पाई जाती है, लेकिन कुछ फफूंद ऐसी होती है जिसमें दवा बनती है उससे। ईस्ट भी एक फफूंद का नाम है। उससे क्या होता है, वो बेकरी में इस्तेमाल होता है, उससे खमीर की रोटी बनती है, उससे ब्रेड तैयार होता है, पाव में उसका इस्तेमाल होता है। मशरूम में आपने देखा होगा, मशरूम को है ना, उसको कुत्ते की झोपड़ी बोलते हैं ना, इतने अच्छे खूबसूरत झोपड़ी टाइप छोटे छोटे आते हैं मशरूम। उसमें विटामिन और लोहा बहुत ज़्यादा तादाद में मकदार में पाया जाता है, उसको भी खाया जाता है, खा सकते हो उसको। तो गोभी की जैसी होती है, लेकिन वो कौन सी खाना कौन सी नहीं खाना वो एक अलग मसला है। कुछ उसमें अच्छे बुरे ऐसे सब रहते हैं। अब नबातात में तग़ज़ियाती मादों के अफ़ाल और कमी के असरात। तग़ज़ियाती मादा, आप देखिए यहाँ पर ये जो टेबल बना हुआ है इसको गौर से पढ़िए। तग़ज़ियाती मादे यानी ग़िज़ाई मादे जो नबातात को ज़रूरी है खाना, और उनसे नबातात में क्या काम होता है ये देखिए यहाँ पर ये अफ़ाल लिखे हुए। एक तो ये तग़ज़ियाती मादे हैं, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, लोहा, मैंगनीज वगैरह। अफ़ाल यानी इनसे कौन से काम करता पौधा, और अगर ये ना मिले उसको, ये ना मिले पौधे को, तो क्या होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी नाइट्रोजन मिल जाए तो क्या होता है, प्रोटीन, खज़ीरे और खलिया माए का अहम जुज़ है। और अगर ना मिले अगर पौधे को तो नशोनुमा रुक जाती है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं। फास्फोरस ना मिले तो बेमौसम पत्तों का झड़ना, देर से फूल लगना, जड़ के नशोनुमा रुक जाना, है ना। पोटाशियम अगर मिल जाए तो अमल तहव्वुल के लिए ज़रूरी है ना। और अगर ना मिले तो तने का पतला होना, पत्तों का सुकड़ना, निशास्ता तैयार ना होना। मैग्नीशियम मिल जाए तो खज़रा तैयार होता है, ना मिले तो नशोनुमा की शरह में कमी, पत्तों का जर्द होना। लोहा है, लोहा अगर ना मिले तो पत्ते पीले हो जाते हैं। मैंगनीज ना मिले तो नशोनुमा रुक जाती है। जस्त ना मिले तो नशोनुमा रुक जाती है, पत्ते जर्द हो जाते हैं। इर्द गिर्द के नबातात का मुशाहदा करके बताइए कि उन्हें कौन से तग़ज़ियाती मादे हासिल नहीं होते। हैवानात में तग़ज़िया, आप देखिए आपने नबातात का तग़ज़िया देख लिया था, अब हम देखते हैं हैवानात में। ये देखिए हैवानात है, हैवानात में तग़ज़िया कैसे होता है। तो ये इस सबक का दूसरा हिस्सा है जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आप पहला पार्ट जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको दोबारा सुनिए और उसको बार बार सुन के आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये टेबल आप ज़रूर अच्छे से बार बार पढ़िए, और अगर आप इसको कॉपी में लिख ले तो बहुत बेहतर रहेगा। इसके बाद हम हैवानात में तग़ज़िया पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।